اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے 16ویں رکوع کے آغاز میں قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں اس دن کی حاضری، اس دن کی پیشی سے خبردار کرتے تھے۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے کہ کیا رسول جنات میں سے بھی آئے کہ نہیں آئے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر خطاب جنات اور انسان دونوں سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا انسانوں سے جو رسول آئے انہیں کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان میں انسان بھی شامل ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں، جنات بھی انہی رسولوں پر ایمان لاتے تھے، انہی کی پیروی کرتے تھے جو اللہ انسانوں میں بھیجتا رہا ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنات میں سے بھی رسول آئے، اور وہ کب آئے؟ وہ اس وقت آئے جب کہ ایک زمانے میں زمین پر جنات کو خلافت حاصل تھی۔ اس وقت انبیاء آتے تھے جنات میں سے، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے خلافت دے دی آدم علیہ السلام کو، تو اس کے بعد اللہ نے پھر یہ اعزاز بھی انسانوں ہی کو دیا کہ انہی میں سے رسول آتے رہے، اور جنات بھی انہی جو رسول بشر تھے انہی کی پیروی کرتے رہے، انہی پر ایمان لاتے رہے۔ وہ جنات جو مومن تھے، اور جو کافر جنات تھے وہ رسولوں کا انکار کرتے رہے۔ جنات میں بھی مسلمان ہیں، جنات میں بھی کافر ہیں، واللہ عالم۔ فرمایا اللہ پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جو تم پر بیان کرتے تھے میری آیتیں، اور تمہیں اس قیامت کے دن کی، جو تمہارا یہ قیامت کا دن ہے جہاں آج تم جمع ہو، اس دن کی حاضری سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ تمام جن و انس کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ بلا شبہ ہمارے سامنے رسول آئے تھے، انہوں نے آپ کی آیتیں ہمیں سنائی تھیں اور ہمیں خبردار کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، آپ تاریخ پڑھیے، انسانوں کی اکثریت اس کے دھوکے میں آ گئی، اسی میں کھو گئی، اسی کو مطلوب اور مقصود بنا لیا، بھول گئے آخرت کو، اور اس کے بعد خسارے کا سودا کیا۔ پیچھے دیکھا نہیں کہ ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے کتنی بڑی دولت بھی حاصل کی، اقتدار بھی حاصل کیا، لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ فلپائن میں ایک شخص نے، مارکوس نے، کتنی لوٹ مار کی، اس کے بعد وہ کیا ساتھ دے کر گیا؟ شاہ ایران کیا ساتھ دے کر گیا؟ ابھی کیا ہوا ہے حسنی مبارک کے ساتھ؟ اس کے پورے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کرپٹ حکمران باز نہیں آتے، اور پھر بھی لوٹ مار کر کے اور اپنی آخرت خراب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھیں، خاص طور پر ایسے قبرستان کے جو ذرا امیر لوگوں کی جہاں پر قبریں ہیں، نظر آئے گا کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ یہاں پر مدفون ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا، لیکن خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے قبرستان جا کے آدمی ہلتا ہے اور واپس آ کر دوبارہ پھر وہی کاروائیاں شروع کر دیتا ہے۔ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے
انہم کانوا کافرین، کہ یقیناً وہ کافر تھے، یعنی اللہ کے احکامات کے کافر تھے۔ بعض کافر وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے مانتے نہیں ہیں، وہ عملی اعتبار سے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اس لیے کہ اے نبی آپ کا رب وہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ بستیوں کے رہنے والے غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اور بات پہنچانے کا حق ادا کرتا ہے، جب کوئی قوم نہیں مانتی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے نبی آپ کا رب تو غنی ہے، اسے کسی کی نیکی کی، کسی کے تقوی کی، کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو کچھ بتا رہا ہے تمہارے بھلے کو بتا رہا ہے۔ ذو الرحمہ، اور وہ بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لوگوں تم سب کے سب کو مٹا دے، تم سب کو لے جائے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہے زمین میں خلافت دے دے۔ آج جس زمین کے مالک تم بنے ہوئے ہو، پہلے اسی زمین کا مالک کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے، کسی اور کو لے آئے، وہ زمین کا مالک بن جائے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ اللہ نے تمہیں ایک اور قوم کی اولاد میں سے اٹھایا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک تم سے جس آخرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، کتنی بڑی تمہاری ٹیکنالوجی ہو، کتنے بڑے تمہارے وسائل ہوں، کتنے تمہارے دولت کے انبار ہوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے کہیے اے میری قوم کے لوگو، اپنی اپنی جگہ تم نے جو عمل کرنا ہے، جو میرے خلاف سازش کرنی ہے کر گزرو۔ انی عامل، میں بھی چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں بھی عمل کرتا رہوں گا، میں بھی محنت کرتا رہوں گا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، تو تم ان قریب جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کون ہے کہ جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے ٹھہرائے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کھیتیوں میں سے اور چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے حصے۔ کھیتی اللہ نے بنائی، لیکن اس کھیتی کی جب فصل اتری حصے کر دیے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ بتوں کے لیے۔ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور کہا کہ یہ گائے بتوں کے نام کی ہے اور یہ گائے اللہ کے نام کی ہے۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کے حصے کی طرف نہیں آتا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے اس میں سے شریکوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ حصے کر دیے، بعد میں خیال آیا کہ ارے فلاں بت کا حصہ ہم نے نکالا ہی نہیں، اچھا تو اللہ کے حصے میں سے ایک حصہ اس بت کے نام کا بھی نکال دیا۔ لیکن بتوں کے نام کے حصے کو کم نہیں کرتے، کیوں؟ بت سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کا خوف ہے، لہذا ان کے حصے میں سے کمی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے حصے میں سے کمی کر کر کے مزید بتوں کے حصے بنا رہے ہیں۔ جیسے ہمارا بھی حال ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے، ہم ڈرتے ہیں IMF سے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، امریکہ سر پہ سوار ہے، IMF سر پہ سوار ہے، تو لہٰذا ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کی باتیں مان کے اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سر پر نظر آتا ہے کوئی، اس کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور جو بڑا معبود ہے وہ چونکہ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، اس کو بھول جائیں گے۔ تو فرمایا جو حصہ ہوتا ہے ان کے شریکوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کا فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، وہ ان کے شریکوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، اور اسی طرح سے مزین کر دیا
مشرکین میں سے اکثر کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولادوں کو قتل کرنا تاکہ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کریں۔ دیوتا ناراض ہے، بھیٹ مانگ رہا ہے، اپنا بچہ اس کے سامنے ذبح کرو، اور لہٰذا بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے دیوتا کی۔ دریا نہیں بہہ رہا، یہ تب بہے گا جب کہ بچی کو، کسی جوان لڑکی کو لا کر اس میں ذبح کیا جائے۔ لہٰذا مصر میں یہ روایت تھی کہ دریائے نیل خشک ہوتا اور اس کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو لا کے اس میں ذبح کیا جاتا اور سمجھا جاتا اب دریا بہنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سوال پوچھا گیا، ان سے خط لکھا گیا کہ دور جاہلیت میں یہاں پر یہ ہوتا تھا، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، کیا کیا جائے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ لڑکی ذبح کرنی پڑے گی۔ حضرت عمر نے خط بھیج دیا کہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ خط ڈال دیا، خط میں لکھا تھا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خط ڈالنا تھا کہ اس کے بعد وہ دریا بہتا رہا، اور ان کے زمانے میں پھر کبھی وہ دریا خشک نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے مزین کر دیا مشرکین میں سے اکثر کے لیے ان کے شرکاء نے، ان کے شریکوں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے پروہتوں نے ان کی اولادوں کو قتل کرنا تاکہ وہ انہیں برباد کریں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ گڑمڑ کر دیں، خراب کر دیں ان کے لیے ان کے دین کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ حرکت نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس اے نبی چھوڑیے ان کو بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ من گھڑت فیصلے کرتے رہتے تھے ان کے پنڈت اپنے پاس سے ہی، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ماضی کی داستانیں ہیں، یہ داستانیں آج بھی ہیں۔ کنڈے کیے جاتے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کنڈے کا کھانا گھر سے باہر نہیں نکلے گا، جس نے کھانا ہے گھر کے اندر آ کر کھائے۔ اول تو یہ ہے کہ کنڈے کس قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ یہ کنڈے کی اصطلاح عربی ہے ہی نہیں، غیر عربی اصطلاح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر ایک اصول بنا دیے گئے ہیں کہ جس نے بھی تمہارا کنڈا کرنا ہے تمہارے گھر پہ آ کے کنڈا کرے گا، وہ یہ کنڈا گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ اپنے پاس سے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ ہر زمانے میں یہ جو خود ساختہ قسم کے پنڈت اور پروہت اور جعلی قسم کے یہ پیر، مذہبی پیشوا اس قسم کے اصول بناتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں، یہ کھیتی ہے، یہ ممنوع ہے۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، کوئی اس کو نہیں کھائے گا مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق۔ ہم طے کریں گے اس کھیتی میں سے کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا، اس جانور کا گوشت کس نے کھانا ہے کس نے نہیں کھانا۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ ایسے چوپائے بھی ہیں کہ جن کی پشتیں حرام ہیں، ان پر سواری نہیں کر سکتے، یہ مقدس جانور ہے، اس پہ کوئی سواری نہیں کرے گا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں طے کر لیا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا ذبح کرتے ہوئے، یہ تو بتوں کے نام پر ہی ذبح ہوں گے۔ یہ گائے ہم نے پیر صاحب کے نام پر وقف کی ہے، یہ تو پیر صاحب کے نام پہ ذبح ہوگی۔ افتراء علیہ، یہ ساری باتیں وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ تراشتے ہیں اللہ پر منسوب کرتے ہوئے۔ ان کے پنڈت دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ساری رہنمائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، معاذ اللہ۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا اس جھوٹ کا جو وہ گڑھ رہے ہیں۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس جانور کے پیٹ میں ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر وہ سب کے سب اس میں شریک ہوتے ہیں، پھر سب کھائیں گے۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان بیانات کا بدلہ دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حق والے، حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا نادانی میں اور بغیر کسی علم کے۔ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے اس رزق کو جو اللہ نے انہیں دیا تھا حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتے ہوئے۔ قد ضلوا، وہ بھٹک گئے،
وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہوئے ہدایت یافتہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی اللہ کہ جس نے پیدا کی ہیں ایسے باغات جو کہ چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ انگور کی بیلیں اپنے بل پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، انہیں چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ وغیرہ معروشات، اور اسی نے ایسے باغات بھی پیدا کیے ہیں جو اپنے بلبوتے پر خود کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کے باغات ہیں، آم کے باغات ہیں، اپنے بلبوتے پر خود کھڑے ہیں، انار کے باغات ہیں۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور اس نے پیدا کی ہیں کھجوریں بھی اور کھیتیاں بھی کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور اسی نے پیدا کیا ہے زیتون کو بھی اور انار کو بھی، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پھل ملتے جلتے ہیں۔ انار ہے لیکن ملتے جلتے اس کے پھل ہیں، کسی کے دانے سرخ ہیں، کسی کے دانے سفید ہیں، کسی کے دانے بڑے ہیں، کسی کے دانے چھوٹے ہیں، اور کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور کھاؤ اس کے پھل میں سے جب کہ وہ پھل دے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دو جس روز تم فصل کو کاٹو۔ زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے جب مال پر 1 سال گزر جائے۔ آج آپ صاحب نصاب آج ہی ہوئے ہیں، تو جب آپ کے پاس اس مال کو پورا 1 سال گزر جائے گا تو اس کے بعد آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں، اگر آپ پچھلے سال بھی صاحب نصاب تھے یکم رمضان کو، اور اس رمضان کو بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اور آپ کے پاس کچھ مال آیا ہے 30 شعبان کو، زکوٰۃ آپ کو اس پر بھی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ اس مال کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن ایک آدمی اگر صاحب نصاب آج ہوا ہے تو آج اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جب اس سے صاحب نصاب ہوئے 1 سال ہو جائے گا اب زکوٰۃ دے گا۔ البتہ اس 1 سال کے دوران مال آیا گیا، اب اگلے سال اس کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، چاہے وہ مال 1 دن پہلے کیوں نہ آیا ہو، جتنا بھی مال ہوگا، اگر وہ اس وقت بھی صاحب نصاب ہے، اس سے صاحب نصاب ہوئے سال ہو چکا، اس کو پورے پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ ہے پھلوں کی، کھیتیوں کی، اس پہ سال کا کوئی نصاب نہیں ہے، نہ کوئی اس کا نصاب ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یہ ان کی مالیت ہو۔ بس جتنا بھی پھل اترے، جتنی بھی سبزیاں اتریں، جو بھی غلہ نکلے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ اسی دن دے دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ جس چیز پر محنت زیادہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ زکوٰۃ کم رکھی ہے، جس پہ محنت نہیں ہوتی اس پہ زکوٰۃ اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ سونے اور چاندی کی کان ہو تو 20% حصہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ بارانی زمین ہے، آپ نے محنت کوئی نہیں کی، اللہ نے بارش برسائی ہے، فصل پیدا ہو گئی، آپ 10% زکوٰۃ دیں گے۔ اگر فرض کیے 10 کلو ٹماٹر آپ نے اتارے بارانی زمین میں، 1 کلو ٹماٹر آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ اگر نہری زمین ہے اور نہر کھود کر لائے ہیں اور اس سے آپ نے سیراب کیا ہے اپنی کھیتی کو، اب زکوٰۃ 5% ہے۔ اب اگر آپ نے 20 کلو ٹماٹر آپ کے اترے ہیں تو آپ اب 1 کلو ٹماٹر اس میں سے دیں گے، 20واں حصہ۔ اور جو روپیہ پیسہ ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے، سونا چاندی انسان محنت سے خریدتا ہے، اس پہ اللہ نے اور زکوٰۃ کم کر دی، اس میں صرف 2.5% رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ جس روز فصل کو اتارو اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دو۔ ولا تسرفوا، اور دیکھو اسراف نہ کرو، اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے اس کو کفایت سے استعمال کرو، بچ جائے تو دوسروں میں تقسیم کرو تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور جو بھی چوپائے ہیں ان میں سے کچھ حمل بردار ہیں، وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، اونٹ ہیں اور بیل ہیں، یہ حمل بردار ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہ زمین سے لگے ہوئے ہیں، فرشا بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں چوپایوں کے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے۔ اب یہ وہ جانور ہیں جو عرب میں تھے، انہی کا ذکر ہے، بھینس کا ذکر ان میں نہیں آئے گا۔ بھینس بعد میں جو ہے وہ عجمی علاقوں میں پائی گئی، قیاس کیا گیا، اس پر بھی گائے کا حکم لگایا گیا۔
لیکن جو جانور وہاں پائے جاتے تھے مویشی، انہی کا ذکر ہے، وہ 8 ہیں۔ کون کون سے؟ من الزان اثنین و من الماز اثنین، 2 بھیڑ میں سے ہیں، بھیڑ ہے اور جو ہے وہ مینڈا ہے، اسی طرح بکری ہے اور بکرا، ومن الماز اثنین، اور 2 بکریوں میں سے ہیں، بکری ہے اور بکرا ہے، بھیڑ اور مینڈا، بکری اور بکرا۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی پوچھئے ان مشرکین کے پنڈتوں سے جو خود ہی فیصلے کرتے ہیں یہ جانور حلال ہے یہ حرام ہے، ان سے پوچھئے کہ آیا ان دونوں کے مذکر حرام ہیں یا ان دونوں جانوروں کے مؤنث حرام ہیں؟ کیا ہر ایک کی جو ہے وہ فیمیل حرام ہے یا ہر ایک کا میل حرام ہے؟ بتائیے کون یہ فیصلہ کرے گا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ حرام ہے کہ جس پر مشتمل ہے جو ہے وہ مؤنث کی بچہ دانی، جو بچہ اس کے رحم میں وہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کی بنیاد پر، کہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس جانور کا مذکر حرام ہے یا اس کے مؤنث حرام ہے یا اس جانور کا بچہ حرام ہے؟ بتاؤ کہاں اللہ نے بتایا ہے؟ تم خود ہی اپنے پاس سے فیصلے کر رہے ہو کہ یہ جانور حلال یہ حرام ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ نے یہ سب حلال کیے، مینڈا بھی حلال ہے، بھیڑ بھی حلال ہے، بکرا بھی، بکری بھی، ان کے بچے بھی حلال ہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح سے 2 جانور ہیں اونٹ میں سے اور 2 جانور ہیں گائے میں سے، اونٹ اور اونٹنی اور بیل اور گائے۔ قُلْ آذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَیَینِ، اے نبی پوچھئے ان سے آیا دونوں کے مذکر حرام ہے کہ دونوں کے مؤنث حرام ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس پر مشتمل ہے جو مؤنث ہیں ان کی بچہ دانی۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی کہ یہ جانور حرام ہے، اس کی پیٹھ پہ سوار نہیں ہو سکتے، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ وہ کوئی نہیں کھا سکتا؟ یہ جو تم نے باتیں خود سے گھڑ لی ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا تھا؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو نہیں پاتا اس کلام میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی بھی چیز حرام کسی بھی کھانے والے پر جو وہ کھا رہا ہو، الا سوائے اس کے یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں کہ حرام ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان یکون میتۃ، ایسا جانور جو کہ مردہ ہے، بکری ویسے حلال ہے لیکن خود سے مر گئی تو حرام ہے۔ او دمم مسفوحا، یا وہ خون حرام ہے جو بہہ سکتا تھا اس کو نہیں بہایا، تلی کے ساتھ لگا ہوا خون حرام نہیں، وہ بہہ نہیں سکتا لہذا وہ کھا سکتے ہیں۔ جو خون بہہ سکتا تھا اسے نہیں بہایا تو حرام ہے۔ ذبح کر کے جانور کو ہمیں تڑپنے دینا چاہیے تاکہ وہ تڑپے اور جو خون بہہ سکتا ہے بہہ کر نکل جائے۔ تو فرمایا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ کیوں؟ فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ تینوں کے تینوں جو حرام ہیں یہ گندگی ہے، مردہ جانور گندگی ہے، بہتا ہوا خون گندگی ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، خنزیر کا گوشت ناپاک ہے۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں اسی قسم کی بے حیائی آتی ہے جیسی کہ خود خنزیر کے اندر بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان گندگیوں سے پاک رکھے۔ او فسقن، یا ایک ایسی چیز بھی حرام ہے جو کہ رجس نہیں ہے، گندگی نہیں ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، فسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ احل لغیر اللہ بہ، کہ وہ جانور کے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ جانور ذبح کیا ہے، خون اس کا نکل گیا ہے تو ویسے جانور پاک ہے لیکن کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے کہ اس میں شرک کی گندگی شامل ہو گئی، بجائے اللہ کے اس پر کسی اور کا نام لے لیا گیا۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی بھی مجبور ہو گیا بھوک سے، نہ اس کا ارادہ اللہ کی بغاوت کا ہے اور نہ اس کا ارادہ زیادتی کا ہے، وہ بقدر ضرورت حرام کو پھر استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک اے نبی آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، یعنی شتر، مرغ اور بطخ ان پر حرام کر دی تھی۔
ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا ان دونوں کی چربی کو، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس چربی کے جو چپکی ہوتی ہے ان جانوروں کی پشت کے ساتھ، جو پٹ کے ساتھ لگی ہے، اس کے علاوہ باقی چربی جو علیحدہ چربی علیحدہ ہو سکتی ہے حرام کر دی تھی۔ اوِ الْحَوَایَا، یا وہ چربی جو کہ انتڑیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کہ ہڈیوں کے ساتھ بالکل چپکی ہے، اس کے علاوہ باقی چربی حرام تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ چربی ویسے حرام نہیں ہے، ہم نے یہودیوں کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحد